السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے لالچ اور جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبدالرب بھٹی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خاور جمیل 2 سال بعد جیل سے رہائی پا کر سیدھا کراچی جانے والی مسافر کوچ میں جا بیٹھا اور منصوبے کے مطابق گولڈ مارک سپر اسٹور کا رخ کیا۔ یہ شہر کا جدید اور وسیع رقبے پر پھیلا ہوا اسٹور تھا۔ وہ اندر داخل ہو کر کاسمیٹکس کے شعبے کی جانب چل دیا۔ اسے پوری توقع تھی کہ نگہت وہیں ملے گی۔ ایسے میں یونیفارم میں ملبوس خاتون اس کے قریب آ کر بولی، آپ کو کیا چاہیے؟ گلابی کلر کی لپسٹک اور یہ کہتے ہوئے وہ ذرا رک کر شیلف میں سجی دیگر اشیاء کو دیکھنے لگا، پھر بولا، مسز نگہت آصف یہاں کام کرتی ہیں؟ جی بولیے، میں ہی نگہت آصف ہوں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ آصف ہر روز اپنی بیوی کا رات کو ذکر کرتا تھا، جس کے مطابق اس کی بیوی نگہت لمبے قد کی گوری اور خوبصورت عورت تھی، یہاں تک کہ اکثر وہ اس کو انڈین فلم کی مشہور ایکٹریس سے بھی تشبیہ دے ڈالتا تھا کہ وہ اسی کی طرح دلکش اور خوبصورت ہے۔ دراز قد تو وہ تھی ہی، حسن و شباب میں بھی کم نہیں، کوئی بد عادت اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ اور ہاں، جہاں تک پیار کا سوال ہے تو اس کے بعد آصف کی تعریف بڑی پراسرار ہو جاتی تھی۔ اس نے یادوں کے اوراق پلٹے، ماضی کی تہیں کھولی، مگر سامنے کھڑی عورت سے مشابہت رکھتی ہوئی ایسی کسی عورت کا تذکرہ اسے نہ ملا۔ سیلس وومن دراز قد تھی، بس اس کے علاوہ اس تذکرے سے اس کی کوئی مماثلت نہیں تھی۔ اس کا وزن بھی زیادہ تھا، وہ بے ڈول اور بھدی تھی۔ شاید آصف سے جدائی یا پھر اس کی غلط کاریوں اور بدگماشیوں نے نگہت کو ایسا بنا دیا ہو۔ اس نے دیکھا عورت کے بال ہلکے براؤن تھے اور وہ نظر کا موٹا فریم والا چشمہ بھی لگائے ہوئے تھی، جس کے عقب سے اس کی غیر دلکش سی آنکھیں اسے گھورے جا رہی تھیں۔ معاف کیجیے، خاور نے اسے بدستور گھورتے پا کر کہا، میں جس نگہت آصف کا ذکر کر رہا ہوں وہ سائمہ اسکوائر میں رہتی تھی، وہ آصف کی بیوی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں قدرے گھبراہٹ اور چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ نگہت نے پلکیں جھپکائیں اور بولی، وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام نگہت آصف ہے، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے شوہر کا پیغام لایا ہوں۔ میرے شوہر؟ وہ تو مر چکے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، اس کی موت سے چند منٹ پہلے تک میں اس کے پاس ہی تھا۔ میرا نام خاور جمیل ہے، ہم دونوں 2 سال تک جیل کی ایک ہی کوٹری میں رہتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ نگہت کے چہرے پر چھائے ہوئے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیا پیغام لائے ہیں آپ؟ اس نے پہلے جیسے لہجے میں کہا۔ یہ بات میں یہاں نہیں بتا سکتا، آپ بتائیے کہ آپ کی چھٹی کتنے بجے ہوتی ہے؟ 7:30 بجے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو باہر گیٹ پر ملوں گا۔ وہ ذرا ہچکچائی، پھر بولی، سڑک کے اس پار موڑ پر ملیے گا، وہاں ایک پبلک پارک ہے۔ خاور نے اس بات میں سر ہلایا، پھر تیزی سے باہر چلا گیا۔ آصف نے اپنی بیوی نگہت کے بارے میں جو کچھ اسے بتایا تھا، اسے مد نظر رکھتے ہوئے وہ کچھ اور ہی سوچے ہوئے تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آصف کی خوبصورت بیوہ سے پوشیدہ دولت کے بارے میں بات کرے گا اور اسے شادی کر کے دھوم مچا دے گا، تاہم اسے افسوس تھا کہ اس کا وہ پلان اب مٹی میں مل چکا تھا۔ اس موٹی بے وقوف سی عورت کو حاصل کرنے کی اسے ذرا سی بھی تمنا نہیں تھی۔ خاور سوچتا رہا کہ آصف 2 سال تک اپنی بیوی کے بارے میں جھوٹ بولتا رہا، پھر یکایک سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ یقیناً آصف نے اپنی کسی ایسی خوبصورت محبوبہ کا ایک حسین تصوراتی خاکہ اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا جس سے اس کی شادی نہ ہو سکی ہوگی۔ پھر بھی خاور کو امید تھی کہ آصف کی 1.5 کروڑ والی بات صحیح ہوگی، تاہم اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اس کی بیوہ نگہت سے اس طرح بات کرے گا کہ وہ اس سے خوف زدہ نہ ہو۔ نگہت جب پبلک پارک میں اس سے ملی تو اس وقت وہاں اندھیرا چھا چکا تھا، اور یہ خاور جمیل کے حق میں اچھا تھا کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں اکٹھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دونوں ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آصف نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا،
اس نے ہولے سے کہنا شروع کیا۔ آپ کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا تھا اپنے خطوط میں۔ وہ بھی اسی لہجے میں بولی۔ ان کا خیال تھا کہ آپ ان کے بہت اچھے دوست ہیں۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آصف کے بارے میں بھی میرے خیالات بہت اچھے ہیں۔ دراصل اس شخص کو اس کوٹھی میں قیدی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی خیال ان کا آپ کے بارے میں بھی تھا، نگہت نے لقمہ دیا۔ ہم دونوں بدقسمتی سے پکڑ لیے گئے تھے۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں ان دنوں معاشی مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ کھانے کو پھوٹی کوڑی نہیں تھی میرے پاس۔ میں بھی آصف کے ساتھ اسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ سارا فساد بریف کیس سے شروع ہوا تھا جو اس نے انور شاہ سے چھینا تھا، جو اس دفتر کا کیشیئر تھا۔ اس میں تنخواہوں کی خطیر رقم تھی، تقریباً 1.5 کروڑ روپے۔ چونکہ میں آصف کا کلوز فرینڈ تھا، اسی لیے شبے کی بنیاد پر مجھے بھی پولیس کے حوالے کیا گیا۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ فیکٹری کا مالک اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ چنانچہ مجھے بھی 2 سال کی سزا ہو گئی۔ آصف نے اس بارے میں لکھا تھا، تمہارے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا گیا۔ ایسا ہی برا سلوک تو اس کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ خاور کے لہجے میں نرمی عود آئی تھی، جو اس کے مطابق اس ڈرامے کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری تھی۔ آگے بولا، وہ بیچارہ بھی تو بہت سیدھا آدمی تھا، جبکہ انور شاہ اس کا دوست بھی تھا۔ وہ اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایسے کاموں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کئی کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں۔ خیر، آصف نے اپنے دفتر کے کیشیئر کی لاش کو اس طرح ٹھکانے لگایا کہ پولیس اسے برآمد ہی نہ کر پائی۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ انور شاہ کی لاش اب تک نہیں ملی نا؟ کیوں نگہت؟ یہ کہتے ہوئے اس نے چالاکی سے پوچھ بھی لیا۔ ان واقعات کا ذکر نہ ہی کریں تو بہتر ہے، وہ ہولے سے بولی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں ان کی یاد سے دکھ ہوتا ہوگا، بڑی رسانیت سے کہتے ہوئے اس نے نگہت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نگہت کی موٹی ہتھیلی پسینے سے تربتر تھی۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ گوشت کے ٹکڑے کی طرح نگہت کا ہاتھ خاور کے ہاتھ میں ہی رکھا رہا۔ خاور نے پھر کہا، حالات سے ہی محسوس ہوتا تھا کہ آصف کو پھانس لیا گیا تھا۔ نگہت بولی، حالانکہ اس دوپہر آصف نے انور شاہ کو اپنی کار میں لفٹ بھی دی تھی۔ انور دفتر کے ملازمین کی تنخواہوں کا روپیہ لے کر بینک سے واپس آ رہا تھا۔ اس کی اپنی کار راستے میں خراب ہو گئی تھی اور اتفاقاً ہی آصف مل گیا۔ انور اس کی کار میں آیا تھا۔ بس اسی قدر معلومات پولیس کے لیے کافی تھی۔ آصف کے کپڑوں پر لگا ہوا خون دھلنے بھی نہ پایا تھا کہ پولیس نے آ کر اسے گرفتار کر لیا۔ بچاؤ کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے بہت بتایا کہ وہ سارا دن گھر پر ہی رہا تھا، مگر میری کسی نے نہیں سنی اور اسے 10 سال قید کی سزا دے دی گئی۔ مگر یہ اس نے کبھی نہیں بتایا کہ انور شاہ کی لاش اس نے کہاں ٹھکانے لگائی تھی، اور نہ ہی یہ کہ وہ رقم کہاں چھپائی تھی۔ اس دھندلکے میں بھی خاور نے دیکھ لیا کہ نگہت نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ پولیس والوں نے آصف کو کافی مارا پیٹا بھی تھا، مگر یہ باتیں اس نے پولیس کو نہیں بتائیں۔ خاور ایک لمحہ خاموش رہا، پھر سگریٹ سلگا کر ایک گہرا کش لیا اور بولا، کیا یہ باتیں اس نے کبھی تمہیں نہیں بتائی تھیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے انہی باتوں اور بدنامی کی وجہ سے ہی تو اپنا اپارٹمنٹ چھوڑنا پڑا تھا۔ ہر کوئی مجھے ایک مجرم اور قاتل کی بیوی ہونے کا طعنہ دیتا تھا۔ اب گزشتہ 2 سال سے میں سپر اسٹور پر بڑی مشکلوں سے ملنے والی یہ نوکری کر رہی ہوں۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا؟ میں تو ایسے حالات سے گزر رہی ہوں کہ نہ رو پاتی ہوں نہ ہنس سکتی ہوں۔ خاور نے جلدی سے جلا سگریٹ پھینک دیا۔ اندھیرے میں کتنی دیر تک سلگتے ہوئے سگریٹ کی لال لال نوک چمکتی رہی۔ اس نے اسی طرف دیکھتے ہوئے اب مقصد کی بات کی طرف آتے ہوئے کہا، اچھا نگہت، اگر وہ روپے تمہیں مل جائیں تو تم ان کا کیا کرو گی؟ کیا اسے پولیس کے حوالے کر دو گی؟ نگہت نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا، پھر بولی، کس لیے؟ کیا اس لیے کہ پولیس نے میرے شوہر کو جیل میں سڑا کر مارا ہے؟ وہ روپیہ انہیں دے کر میں ان کا شکریہ ادا کروں؟ مجھے اطلاع دی گئی تھی
کہ نمونیا کے شدید حملے سے اس کی موت واقع ہو گئی، مگر میں جانتی ہوں کہ کیسا ہوتا ہے ان جیلوں کا نمونیا اور ماحول۔ اس کی آواز پھرانے لگی۔ جیل کا ڈاکٹر کہتا تھا کہ آصف کو انفلوئنزا ہوا ہے۔ اس پر میں نے بہت شور مچایا اور وہ اسے اٹھا کر مریضوں کے کمرے میں لے گئے۔ خاور بولا، میں تو کہوں گی کہ جیل والوں نے ہی اسے جان سے مارا ہے۔ اپنے جرم کی قیمت آصف نے اپنی جان دے کر چکائی۔ میں اب اس کی بیوہ ہوں۔ اب تو وہ دولت اگر مل بھی جائے تو ساری کی ساری میری ہوگی۔ ہماری کہو، ہماری، خاور بولا تو اس کے ہاتھ میں موجود نگہت کی انگلیاں کسی گئیں۔ اس کے ناخن خاور کو اپنی ہتھیلی میں گڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، کیا آصف نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ دولت اس نے کہاں چھپائی تھی؟ ہاں، بتایا تو تھا، خاور دانستہ گو مگو سے لہجے میں بولا۔ جب وہ لوگ اسے کوٹھی سے لے جانے لگے تو اس کی حالت بہت نازک تھی۔ اس حالت میں وہ زیادہ بات تو نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے کچھ اشارہ مل گیا۔ میں نے سوچا جیل سے رہا ہونے کے بعد تم سے مل کر اس پوشیدہ دولت کا پتہ لگا سکوں گا۔ اس نے بتایا تھا کہ 1.5 کروڑ کی خطیر رقم ہے۔ اگر ہم اس کا نصف بھی کر لیں تو 75 لاکھ کچھ کم رقم نہیں ہوتی۔ اگر تم جانتے ہی ہو کہ وہ رقم کہاں ہے تو اس طرح اشاروں کے نام میں کیوں بات کر رہے ہو؟ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ نگہت نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ خاور نے بات صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے جو اشارہ ملا ہے اسے سمجھنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ پھر ہم ساتھ ساتھ اس رقم کا کھوج لگائیں گے۔ میں یہاں اجنبی ہوں۔ اگر میں اس رقم کے لیے بھاگ دوڑ کروں گا تو لوگ خواہ مجھ پر شک کریں گے، لیکن اگر تم میری مدد کرو گی تو شبے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں اس رقم کا پتہ جلد ہی چل جائے۔ اچھا، تو آدھے آدھے کی بات پکی ہے نا؟ نگہت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جلتا ہوا سگریٹ کا ٹکڑا اب بھی راکھ میں دبی چنگاری کی طرح چمک رہا تھا۔ خاور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پکی کیا؟ تم جانتی ہو کہ آصف کے اور میرے درمیان کتنی گہری چھنتی تھی؟ وہ ہر وقت تمہارا ذکر کرتا رہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں بھی تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں جتنا آصف تمہیں جانتا تھا۔ میں تمہیں اور بھی قریب سے جاننا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ خاور کا لہجہ دھیما ہی تھا۔ نگہت کے ناخن اسے پھر اپنی ہتھیلی پر چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس بار اس نے بھی نگہت کا ہاتھ آہستہ سے دبا دیا اور پھر کہا، نگہت، معلوم نہیں کہ تم مجھے کیسا آدمی خیال کرو، مگر میں 2 سال قید رہا ہوں جیل کی کوٹھی میں، اور میں نے یہ 2 سال بالکل تنہا گزارے ہیں۔ میں نے بھی تو 2 سال بالکل تنہا بسر کیے ہیں۔ میں تم سے دوبارہ کب ملوں؟ میرا مطلب ہے اگر… خاور لہجے میں محبت بھری نرمی سموتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ ہی چلو۔ جب رقم آدھی آدھی طے ہو گئی ہے تو پھر دوری کیسی؟ خاور کو اپنا دل خوشیوں سے بلیوں اچھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جو بات وہ کہنا چاہتا تھا وہ نگہت نے خود کہہ کر اس کی پلاننگ کو گویا حتمی شکل دے ڈالی۔ تم نے بالکل صحیح سوچا، میں تیار ہوں، اس نے فوراً کہا اور دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بس میں سوار ہو کر اپارٹمنٹ میں پہنچے۔ نگہت یہاں اکیلی رہتی تھی۔ یہ 2 کمروں کا چھوٹا فلیٹ تھا جو سالوں پرانے پروجیکٹس کا حصہ تھا۔ دونوں ہی تھکے ہوئے تھے۔ نگہت بیڈ پر سو گئی اور خاور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سب کچھ اس کی منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا تھا، بلکہ اس نے اندازہ لگایا کہ کچھ زیادہ ہی جلدی ہو رہا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جب تقدیر مہربان ہو تو راہیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ ایک بات کا تو اس نے اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ نگہت کو ابھی تک وہ دولت نہیں ملی ہے، ورنہ بھلا وہ اس سڑے ہوئے اور کابک جیسے چھوٹے فلیٹ میں کیوں رہ رہی ہوتی۔ تاہم ابھی اس نے جلد بازی سے کام نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ پچھلی بار اس نے سوچا تھا کہ وہ نوٹوں سے بھرے سوٹ کیس کو لے کر عقبی دروازے سے نکل جائے گا، مگر اس کی امید کے برخلاف عقبی دروازے پر پولیس کانسٹیبل مل گیا تھا اور وہ پریشانی میں پھنس گیا تھا۔ پھر جیل میں آصف سے دوستی بڑھا کری اس نے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں۔ آصف کی بیوی کا ایڈریس اسے معلوم ہو گیا تھا۔ 1.5 کروڑ کی رقم جیل آنے سے پہلے اس نے کہیں چھپا دی تھی۔
مگر آصف نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ رقم اس نے چھپائی کہاں تھی۔ پھر وہ بیمار پڑ گیا اور یہ سنہری موقع بھی خاور کو مل گیا کہ وہ دباؤ ڈال کر اس سے اس پوشیدہ خزانے کے بارے میں پوچھ لیتا، مگر آصف اسے یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تب خاور نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، مگر اس میں بھی شاید وہ جلد بازی اور زیادتی کر گیا تھا، کیونکہ عین اسی لمحے پہرے دار وہاں آ گیا تھا اور اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی خاور نے آصف کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد آصف کو جیل کے اسپتال میں لے جایا گیا۔ خاور کو ڈر تھا کہ آصف کو ہوش آ گیا تو وہ اس کے حملے کی بابت پولیس کو کہیں آگاہ نہ کر دے، لیکن اسی رات آصف چل بسا اور جیل کے ڈاکٹر نے رپورٹ دے دی کہ وہ نمونیا سے مر گیا۔ خاور صاف بچ گیا تھا، اسی لیے وہ یہ پلان بنا رہا تھا اور اب تک اس کا پلان کامیاب رہا تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ پہلی ہی بس سے کراچی آن پہنچا تھا۔ اب اسے نگہت کی مدد کی سخت ضرورت تھی، وہ اس کے لیے ڈھال بن گئی تھی، مگر اس کے بارے میں آصف نے جو اسے بتایا تھا کہ وہ گڑیا جیسی خوبصورت ہے، یہ بات غلط ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس نے سوچا تاہم اب اسے نگہت کی مدد کی سخت ضرورت تھی اور وہ اسے اس قدر شیشے میں تو اتار ہی چکا تھا کہ اس وقت اس کے فلیٹ میں موجود تھا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر آرام سے غور کر رہا تھا۔ تم جاگ رہے ہو؟ اچانک نگہت نے پوچھا۔ وہ کانپ گیا اور بولا، ہاں، میرے خیال میں ہمیں آئندہ کے لیے پلان بنا لینا چاہیے۔ بالکل، مجھے تم جیسی عقل مند عورتیں ہی پسند ہیں۔ وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، کام جتنی جلدی شروع کر دیا جائے اتنا ہی اچھا رہے گا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اتنی خطیر رقم کے حصول کے بارے میں جان کر وہ بھی اس کی طرح بے چین ہو گئی تھی۔ یہ ایک طرح سے اس کے منصوبے کے لیے اچھا ہی تھا۔ آصف نے مجھے مرنے سے پہلے اتنا ضرور بتایا تھا کہ وہ رقم اب بھی انور شاہ کے پاس ہے، میرا مطلب ہے اس کی لاش کے پاس یا ساتھ۔ اس لیے پولیس جب تک لاش کا پتہ نہیں لگا سکتی اس وقت تک وہ رقم بھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکتی۔ نگہت خاموشی سے سنتی رہی، پھر بولی، بس اتنا ہی بتایا تھا آصف نے؟ تم اور کیا چاہتی ہو؟ ساری بات بالکل صاف تو ہے، وہ رقم انور کی لاش کے پاس ہی کہیں چھپائی گئی ہے۔ نگہت اٹھ کر اس کے قریب میٹرس پر بیٹھ گئی اور بولی، 2 سال سے پولیس انور کی لاش کو تلاشتی پھر رہی ہے، مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی۔ پھر ایک لمبی ہمکاری بھر کے بولی، میرا خیال تھا کہ تمہیں کوئی خاص بات معلوم ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پولیس اب تک لاش کو کہاں کہاں تلاش کر چکی ہے؟ ہم ان دنوں کرائے کے جس مکان میں رہتے تھے سب سے پہلے اس کی تلاشی ہوئی تھی، مگر ایک بار تلاشی لینے کے بعد بھی پولیس مطمئن نہ ہو سکی تھی۔ 3 دن بعد پولیس نے پھر گھیرا ڈالا تھا اور اس بار ساری الماریاں اور ایک ایک تختہ اکھاڑ کر دیکھا تھا۔ اس کے بعد پولیس کے آدمی 1 ماہ تک لاش کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ انور غیر شادی شدہ نوجوان تھا، اس کا فلیٹ شہر کے وسط میں تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس نے شہر کے ساحلی علاقے کی طرف بھی کوئی بڑا سا پلاٹ جو نہ جانے اس نے کب خرید رکھا تھا یا اس کے مرحوم باپ کی ملکیت تھا، وہاں دوستوں کے ساتھ شکار پر جایا کرتا تھا۔ اس طرف اس نے ایک جھونپڑی ٹائپ مکان بنوا رکھا تھا، اس کی بھی تلاشی لی گئی مگر خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ خاور چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی میں مستغرق رہا، پھر بولا، آصف نے جس وقت انور شاہ کو اپنی کار میں بٹھایا تھا اس کے کتنی دیر بعد وہ گھر واپس آیا تھا؟ تقریباً 3 گھنٹے بعد۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کہیں اور جانے کا موقع ہی نہیں ملا، یقیناً یہیں آس پاس ہی اس نے انور شاہ کی لاش کو چھپایا ہوگا۔ پھر ذرا توقف کے بعد بولا، اچھا تم ذرا اپنے ذہن پر زور دے کر بتاؤ، کیا واقعی انور کی آصف کے ساتھ دوستی تھی؟ ہاں، میں نے ان میں ہمیشہ گہری چھنتی دیکھی، نگہت جواب میں بولی، وہ دونوں ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ ان کی کوئی خاص مشغولیات؟ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ زیادہ تر وہ مچھلی کا شکار کھیلتے تھے۔ وہ دونوں اکثر اس نیم ساحلی علاقے کی طرف چلے جایا کرتے تھے جدھر انور شاہ کے مرحوم باپ کا پلاٹ تھا۔ 2-1 بار آصف کے ساتھ میں بھی وہاں جا چکی ہوں۔ کھلی فضا کے سبب مجھے وہ جگہ پسند تھی، مگر مچھلی کے شکار سے مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ علاقہ میرے خیال کے مطابق مغرب میں
40 سے 50 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ خاور نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے بتایا تو ہے کہ پولیس نے وہاں کی تلاشی لے لی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ وہاں ضرور کوئی شیڈ یا بوٹ ہاؤس ہوگا، خاور نے وضاحت کی۔ انور شاہ ایسا کوئی مالدار آدمی نہیں تھا، نگہت بولی۔ دونوں جب بھی شکار کے لیے وہاں جاتے تھے تو کرائے کی کشتی لے کر جاتے تھے۔ نگہت نے جانے کیوں ایک گہری سانس لی تھی، جیسے اس موضوع سے اکتانے لگی ہو۔ خاور نے مستربانہ انداز میں ایک سگریٹ سلگایا، پھر کہا، دیکھو نگہت، اگر 1.5 کروڑ کی رقم حاصل کرنی ہے تو اس معمے کو حل کرنا ہوگا۔ جس روز انور شاہ مارا گیا تھا اس دن کے واقعات یاد کرو، شاید تم اب بھی کوئی بات بھول رہی ہو۔ میں گھر پر تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ کیا واقعات پیش آئے تھے۔ اس روز آصف کی چھٹی تھی اور وہ باہر گھومنے نکلا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے کیا اس نے کچھ کہا تھا؟ کیا وہ نروس دکھائی دے رہا تھا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس نے پہلے سے کوئی پلان تیار کر رکھا ہو۔ اچانک ہی جب انور اتنی بڑی رقم کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوگا تو یقیناً اسی وقت ہی اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ تشکیل پایا ہوگا۔ مگر لوگوں کا تو یہی خیال تھا کہ آصف نے پہلے سے منصوبہ بنا رکھا تھا، کیونکہ گہری دوستی کے سبب اس کو یہ معلوم ہی تھا کہ انور اس روز بینک سے اپنے دفتر کے تمام ملازمین کی تنخواہ نکلوا کر لاتا ہے۔ خاور نے سر ہلا کر کہا، آصف کار پر اکیلا ہی واپس آیا تھا؟ اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی، وقت ہی کہاں تھا۔ ان کی آمد کے 2 منٹ بعد ہی پولیس آ گئی تھی۔ اتنی جلدی؟ خاور کو حیرت ہوئی، بھلا کس نے پولیس کو اتنی جلد خبر کر دی؟ جب انور کافی دیر تک نہیں لوٹا تو فیکٹری کے مالک ثاقب جنیدی کو تشویش ہوئی۔ اس نے بینک فون کیا، کیشیئر اور چوکیداروں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ چوکیداروں نے بتایا کہ انور اپنی کار وہیں چھوڑ کر اپنے دوست کی گاڑی میں چلا گیا تھا، اس لیے پولیس ان کی تلاش میں یہاں آ پہنچی تھی۔ جب آصف لوٹ کر آیا تھا اس وقت کیا وہ گرد و غبار میں ہٹا ہوا تھا؟ خاور نے پوچھا۔ نہیں، صرف ان کے ہاتھ کچھ گندے تھے۔ گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی تھی جس سے پولیس کچھ پتہ لگا سکتی۔ البتہ ان کے جوتوں میں کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ ان کا ذاتی پستول بھی گھر پر نہیں تھا، جس پر کافی اعتراضات کیے گئے۔ وہ اگر پستول لے کر نہ گئے ہوتے تو شاید بچ جاتے۔ وہ کہتے رہے کہ ان کا پستول گزشتہ کئی ماہ سے غائب ہے، مگر کسی نے ان کی اس بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ اچھا، اور کوئی خاص بات؟ ہاں، جب وہ لوٹ کر آئے تھے اس وقت ان کا ہاتھ زخمی تھا۔ میں نے زخم دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے چوہوں کے بارے میں کچھ کہا تھا، جبکہ عدالت میں انہوں نے بتایا تھا کہ کار کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ جانے سے ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کار کی سیٹ پر جو خون ٹپکا ہوا ملا تھا وہ ان کے زخمی ہاتھ کا ہی تھا۔ معائنہ کرنے پر کار کا شیشہ ٹوٹا ہوا ملا بھی تھا، مگر ڈاکٹری معائنے کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ خون ان کا نہیں تھا بلکہ انور کے خون سے مماثلت رکھتا تھا۔ مگر یہ بات تو آصف نے تمہیں بتائی نہیں تھی۔ تم سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ اسے چوہے نے کاٹ دیا ہے، خاور نے کہا۔ انہوں نے چوہوں کے بارے میں کچھ کہا ضرور تھا جسے میں ٹھیک طرح سن نہ سکی تھی۔ میں اس وقت کچن میں چولہے کی بھڑکتی ہوئی آگ کم کر رہی تھی۔ عدالت میں گرفتاری کے بعد ان کا طبی معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے بیان دیا تھا کہ بلیڈ سے انہوں نے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا تھا۔ پولیس کو باتھ روم میں وہ بلیڈ بھی رکھا ہوا مل گیا تھا اور اس پر خون بھی لگا ہوا تھا۔ ذرا ٹھہرو، خاور نے اپنی ذہنی ہلچل پر قابو پاتے ہوئے کہا، آصف نے تم سے چوہوں کے بارے میں کچھ کہا تھا، پھر وہ باتھ روم گیا تھا، وہاں اس نے بلیڈ سے اپنی انگلی تھوڑی سی اور زخمی کر لی تھی۔ اب الجھن حل ہوتی جا رہی ہے، کیا تم سمجھ نہیں رہی ہو نگہت؟ پل کے پل خاور کا چہرہ کامیابی کی امید تلے سرخ ہونے لگا، مگر نگہت نہ سمجھ میں آنے والے انداز سے اسے تکتی رہی۔ وہ اسی جوش سے آگے بولنا شروع ہوا۔ آصف کی انگلی میں چوہے نے ہی کاٹا تھا، شاید اس وقت جب وہ انور کی لاش کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ بات اس نے پولیس کو نہیں بتائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پولیس یہ جان جاتی تو شاید لاش کا پتہ بھی لگا لیتی۔ وہ ایسی جگہوں کی تلاشی لیتی جہاں چوہے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس بات کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس نے اپنی انگلی بلیڈ سے مزید زخمی کر لی تھی تاکہ کوئی شناختی نہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے، نگہت بولی،
مگر ان معلومات سے بھی ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس مغربی ساحلی علاقے کے قرب و جوار کی ان تمام جگہوں پر لاش کو تلاش کریں جہاں چوہے بکثرت ہوں؟ نہیں، خاوند نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تم نے بتایا تھا کہ آصف اور انور کشتی کرائے پر لیا کرتے تھے۔ وہ کن لوگوں سے کشتی لیا کرتے تھے اور کشتی کو کہاں کھڑا کرتے تھے، یہ معلوم ہے تمہیں؟ ایک بوٹ ہاؤس میں۔ جن کا بوٹ ہاؤس ہے، کیا اس روز وہ وہاں تھے؟ نہیں، وہ بوٹ ایک مقامی زمیندار کی تھی اور انہی کا بوٹ ہاؤس بھی تھا۔ انور کی موت سے 2 ہفتے پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ بات آصف کو معلوم تھی؟ انہوں نے ہی یہ بات مجھے بتائی تھی۔ نگہت کی آواز کچھ بھرا اٹھی۔ ان دنوں مچھلی کے شکار کا بھی موسم نہیں تھا۔ آج کل اس بوٹ ہاؤس میں کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں، زمیندار سائیں رکھیوں کا کوئی وارث نہیں تھا۔ گورنمنٹ نے ابھی تک ان کی جائیداد فروخت نہیں کی ہے اور یہی حال انور شاہ کی جائیداد کا ہے کیونکہ اس کا بھی کوئی وارث نہیں ہے۔ میں وہاں جانے کے پلان پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا ہوں۔ بالآخر خاوند نے حتمی لہجے میں کہا۔ نگہت اس کی طرف تکتی رہی۔ اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ دوستی اور تعلق داری اپنی جگہ، مگر جہاں پیسوں کا معاملہ ہو وہاں بات صاف رہنی چاہیے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں رقم تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ خاوند نے اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور نگہت کا چربیلا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ رہی تھی، جبکہ اس کی نیت میں کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ ایک بار رقم ہاتھ لگ جائے بی بی، پھر تمہارا بھی بندوبست ہمیشہ کے لیے کر ڈالوں گا اور رقم ساری میری ہوگی، خاوند نے دل ہی دل میں کہا اور بظاہر محبت بھرے انداز میں مسکراتا رہا۔ پھر جلدی سے بولا، تم کسی طرح گاڑی کا بندوبست کرو، کل میری ہفتہ وار چھٹی ہے، میں اپنی ایک سہیلی سے کار لے آؤں گی۔ بس تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا، خاوند نے کہا۔ انہیں نکلتے نکلتے دوپہر ہو ہی گئی اور وہ 1 گھنٹے میں اس نیم ساحلی علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں بڑی سی جھیل نظر آ رہی تھی۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ کسی کی نظروں میں نہ آئیں۔ وہ اس جھوپڑ نما کاٹیج پر پہنچ کر رک گئے۔ دور دور تک سرے دست سناٹے کا راج تھا۔ خاوند کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس جھوپڑے کے اندر انور شاہ کی لاش نہیں ہو سکتی۔ دونوں کار سے اتر آئے۔ میرا خیال ہے کہ اب تم بوٹ ہاؤس چلنا پسند کرو گے۔ یہاں سے بائیں سمت چلو، میں راستہ بتاتی ہوں، سنبھل کر چلنا، راستے میں کافی پھسلن ہے۔ اندھیرے میں چلنا خطرناک ہی تھا کیونکہ شام ہونے کے سبب تاریکی کا غلبہ ہونے لگا تھا، مگر روشنی لے کر چلنا بھی ٹھیک نہ تھا۔ بوٹ ہاؤس جھیل کے کنارے پر ہی واقع تھا۔ خاوند نے دروازہ ٹٹولا، اس پر قفل لگا ہوا تھا۔ تم ٹھہرو، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ دوڑ کر ایک نوکدار پتھر اٹھا لایا۔ قفل پرانا اور زنگ آلود تھا، 2-3 بار سے ہی نیچے آ رہا۔ خاوند نے نگہت کے ہاتھ سے فلیش لائٹ لی اور دروازہ کھول کر روشنی اندر پھینکی تو ڈھیر ساری سرخ انگارے سے نظر آئے جیسے سگریٹوں کے جلتے ہوئے ٹکڑے ہوں۔ ایک لمحے کے اندر اندر وہ سمجھ گیا، وہ آنکھیں تھیں، چوہوں کی آنکھیں۔ خاوند کو چوہوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ فلیش لائٹ کی روشنی میں جب چوہے ادھر ادھر بھاگ گئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے فرش پر روشنی پھینکی، وہ جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا تھا۔ تو پولیس یہاں آ چکی ہے، وہ بدبدایا۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ پولیس ہر ممکنہ جگہ تلاش کر چکی ہے، نگہت بولی۔ خاوند نے روشنی ادھر ادھر ڈالی۔ بوٹ ہاؤس تمام تر خالی تھا، اس میں کشتی بھی کوئی نہیں تھی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نگہت نے نا امید ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو تو، جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ پورے مکان کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر فلیش لائٹ کی روشنی چھپر پر ڈالی اور ٹھٹک گیا۔ وہ دیکھو نگہت، اس کی چھت چھپر سے کافی نیچے ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہے چھت اور چھپر کے درمیان کچھ ہو۔ ہاں لیکن سنو، اس نے نگہت کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ چھت پر کھڑکھڑاہٹ سی ہو رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ چھت اور چھپر کے درمیان چوہے دوڑ رہے تھے اور کوئی چیز کھڑ کھڑ کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ آؤ باہر شیڈ میں سیڑھی تلاش کریں۔ انہیں بوٹ ہاؤس کے قریب ہی ٹین کے ایک چھوٹے سے شیڈ میں ایک سیڑھی مل گئی اور نگہت کو لوہے کا ایک گرز پڑا ہوا مل گیا۔ خاوند نے سیڑھی لگائی
और निगत ने फ्लैश लाइट से छत पर रोशनी फेंकी। वहाँ सारी सीलिंग पर मोटे कागज़ चस्पा थे। खावन ने लोहे के इस गुर्ज से इन कागज़ों को उखाड़ा। कागज़ों के नीचे प्लाईवुड के 2-3 तख्ते बेतरतीबी से ठोके गए थे। साफ जाहिर हो रहा था कि ये काम घबराहट और जल्दबाजी में किया गया है। खावन ने इस गुर्ज से 3 तख्ते उखाड़ डाले तो चूहे इधर उधर तोड़ने लगे। खावन ने निगत से फ्लैश लाइट लेकर खिड़की नुमा दराज से रोशनी अंदर डाली और इसकी मुसरत की इंतहा न रही। लोहे का वो स्याह बक्स सामने ही रखा था और इसके बगल में एक भयानक ढांचा पड़ा हुआ था। खावर ढांचे को देखते ही समझ गया था कि वो अनवर शाह की लाश है। इसने हाथ बढ़ाकर बक्स को अपने करीब खींचा और इसका ढक्कन ऊंचा करके देखा तो इसकी आंखें फैल गईं। अंदर 1.5 करोड़ की रकम मौजूद थी। ताफन और बदबू के बावजूद खावर को संदूक में से खुशबुओं की लपटें उठती महसूस हुई। कुछ है वहाँ? निगत ने कांपते हुए लहजे में पूछा। हाँ, खावर ने जवाब दिया। सीढ़ी पकड़ी रहो, मैं इसे लेकर उतरता हूँ। वो उतरने लगा। अब निगत का काम तमाम करने का वक्त आ गया था। वो यही सोचता और प्लान बनाता रहा, मगर इसे निगत के मंसूबे के बारे में तो कुछ इल्म ही न था। लिहाजा जो ही वो संदूक लेकर नीचे उतरा, निगत ने पूरी ताकत से लोहे का गुर्ज घुमाया और उसके सर पर दे मारा। वार इतना भरपूर था कि वो आ भी न कर सका और चकरा कर ज़मीन पर आ रहा। तकरीबन 15 मिनट तक वो बेहोश पड़ा रहा। इस दौरान निगत ने एक रस्सी तलाश कर ली, यह शायद अपने साथ लाई थी। बाहर कैफ वो इसे इस्तेमाल में लाना अच्छी तरह जानती थी। जब खावर होश में आया तो इसने खुद को रस्सी में जकड़ा हुआ पाया। निगत ने इसका मुंह रुमाल से कसकर बांध दिया था। वो फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ा देखता रहा। निगत ने बॉक्स खोलकर देखा और एक कहा लगाकर हंस पड़ी। फ्लैश लाइट फर्श पर पड़ी हुई थी। इसकी रोशनी में खावर को उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो अब चश्मा नहीं लगाए हुए थी। निगत ने इसको यूं अपनी तरफ टिकटिकी बांधे घूरते हुए पाया तो मुस्कुराकर बोली, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। ये सब तो इस ड्रामे का एक हिस्सा था। मैंने अपने बालों का रंग ज़रा बदल लिया था और वज़न भी जानबूझकर बढ़ाया था ताकि किसी की मशकूक नज़रें मुझ पर ना पड़ें। जानते हो, कभी कभी इंसान को बहरूपिया बनना पड़ता है। खावर ने कुछ कहना चाहा, मगर उसके मुंह पर रुमाल ठूसा हुआ था। इसकी बेबसी देखकर निगत को मज़ा आ गया। वो इसी लहजे में बोली, आसिफ को इस रकम का लालच नहीं था। असल बात यह है कि अनवर शाह के साथ मेरे ताल्लुकात थे। हम दोनों तकरीबन 6 माह से आसिफ की आंखों में धूल झोंकते रहे थे। मुझे मालूम नहीं कि आसिफ के कानों तक ये बात किस तरह पहुंची। बहरहाल इसे मुझ पर शक हो गया और वो मुझ पर कड़ी नज़र रखने लगा। वकुआ के रोज़ वो अपना पिस्टल लेकर अनवर शाह को ख़त्म करने के इरादे से ही निकला था। मुमकिन है कि बाद में वो मुझे भी मार डालता। इस रकम के बारे में तो उस वक्त तक इसे कुछ भी मालूम नहीं था, मगर ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि तनख्वाह की तकसीम के रोज़ अनवर शाह बआसानी बैंक में मिल सकता था। मेरा ख्याल है कि वो अनवर को बेहोश करके यहाँ लाया था। यहाँ पहुंचकर मरने से पहले अनवर को होश आ गया था और वो कहता रहा था कि वो बेकसूर है। वापस पहुंचकर आसिफ ने ही मुझे ये बात बताई थी, मगर इससे मुझे ये पूछने का मौका ही नहीं मिला था कि इसने अनवर शाह की लाश कहाँ ठिकाने लगाई है। मैं इससे पूछना ही चाहती थी कि अचानक पुलिस आ गई और हमारे मकान को घेरे में ले लिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद भी मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं इससे इस रकम के बारे में पूछ सकती, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरी और अनवर की हकीकत जान लेने के बाद वो मुझे कुछ बताता भी। खैर, अब मेरे लिए यही एक रास्ता था कि मैं आसिफ या इसके किसी साथी की रिहाई का इंतज़ाम करूं और इससे पोशीदा दौलत के बारे में मालूमात हासिल करूं। बस यही था मेरा मंसूबा। खावर ने फिर कुछ कहना चाहा, मगर इसका मुंह बहुत कसकर बंधा हुआ था। वो कुछ भी ना बोल सका। जानते हो मैंने तुम पर हमला क्यों किया? वो फिर बोली, इसलिए कि तुम मुझ पर हमला करने का इरादा रखते थे। जेल से सज़ा काट कर निकलने वाले इसी तरह की बातें सोचा करते हैं। मैं खुद भी तो एक कैदी की तरह रह चुकी हूँ, तन्हाई, तंगदस्ती और हालात की कैदी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने मेरी हमदर्दी लेने और मुझसे मोहब्बत दिखाने के लिए कुछ बातें झूठ भी बोली थीं, क्योंकि मैं तो काफ़ी हद तक बहुत कुछ जानती थी
اس سے بھی مجھے تمہاری نیت پر شک کرنے کا پورا حق حاصل رہا۔ خیر، اب میں اس رقم کا مناسب استعمال کرنے کا پلان بناؤں گی اور تم ادھر اپنی موت کا۔ مجھے یقین ہے کہ آصف سے بھی تم نے رقم کے بارے میں اگلوانے اور اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ خیر، یہی تو ہوتا ہے دولت کے لالچ میں۔ اب تم اپنی موت کا انتظار کرو۔ تمہیں چوہوں سے ڈر لگتا ہے نا؟ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ اس بار خاوند نے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی بندھی ہوئی ٹانگیں اٹھا کر نگہت پر دے ماری۔ وہ اس اچانک حملے سے لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اس کے گرتے ہی خاوند نے پیروں سے اس کے پیٹ پر وار کرنے شروع کر دیے۔ نگہت تڑپ کر پرے ہوئی تو اس کا پیٹ دروازے سے ٹکرایا اور کواڑ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا، مگر خاور اس وقت تک اس پر وار کرتا رہا جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ وہ بے ہوش یا مر چکی ہے۔ نگہت کا بے جان جسم دروازے سے لگا پڑا رہا۔ کچھ دیر بعد فلیش لائٹ بھی فرش پر لڑک کر بجھ گئی اور ہولناک تاریکی نے اپنا تسلط جما لیا۔ تب وہ لڑک کر اس کے پاس آیا اور اپنا چہرہ اس کے جسم پر رکھا تو اس کے سارے بدن میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ نگہت کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ خاوند نے ادھر ادھر لڑک کر اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی، فرش پر ہاتھ رگڑ کر بندھی رسی کو کاٹنا چاہا۔ اس کی کلائیوں سے خون رسنے لگا، مگر رسی نہ ٹوٹی۔ نگہت کا مردہ جسم دروازے سے لگا پڑا تھا اور دروازہ بند تھا۔ اس نے بار بار اپنا سر پٹک کر اس کے بے جان جسم کو دروازے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر سب بے سود۔ وہ کافی بھاری بھرکم تھی۔ وہ لڑک کر 1.5 کروڑ سے بھرے ہوئے صندوق سے ٹکرا گیا۔ اس قید میں اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل کوشش کرتا رہا مگر باہر نہ نکل سکا۔ تھوڑی دیر بعد ہی قبر ایسی کالی گھپ تاریکی میں سرخ کمکمے نظر آنے لگے اور وہ لرز کر رہ گیا۔ چوہے واپس آ گئے تھے اور انہوں نے جگہ جگہ سے اس کے جسم کو کترنا شروع کر دیا تھا۔